بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ہون خطاب فرماندے نے تواڈے سامنے وکیل صحابہ خطیب اسلام مجاہد اسلام حضرت مولانا وقاص احمد فروقی صاحب۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون۔ آئین مشیت کا شناسا ایسا، آئین مشیت کا شناسا ایسا، جس کے نانا کہے کوثر وہ پیاسا ایسا۔ کیوں فخر سے جھومے نہ رسول عربی، ہر کسی کو ملتا نہیں ہے نواسا ایسا۔ قابل صد احترام واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان ہے جس نے ہمیں اس پرفتن دور میں صحابہ کی غلامی نصیب فرمائی ہے۔ میں ممنون و مشکور ہوں جامعہ مسجد کی انتظامیہ کا، شیخ عبداللہ صاحب کا، اور اسی طرح جن عزیز رفقاء ساتھیوں نے مل کر آج کا اس پروگرام کا اہتمام کیا، بالخصوص حضرت مولانا شیخ عبداللہ طارق صاحب، اور اسی طرح جو ہمارے معزز دیوبندی ساتھی ہیں جنہوں نے مل کر آج کا یہ پروگرام کا اہتمام کیا۔ اور حقیقت بات یہی ہے کہ اس دور کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے تمام اختلافات چھوڑ کر صحابہ کی عزت کے لیے ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جائے۔ مجھ سے پہلے حضرت رحمانی صاحب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت بیان کر رہے تھے، اور آپ کے اشتہار پر 2 عنوان لکھے ہیں، تو میں میرے خیال سے پھر دوسرے عنوان کو مکمل کر دیتا ہوں تاکہ آپ کا اشتہار مکمل ہو جائے۔ ٹھیک ہے یا کچھ اور سننا چاہتے ہیں؟ ٹھیک 2 ہی ایک تو ہو گیا نا جی، کہ دوبارہ شروع کریے تو تھوڑا جو بھی بیان ہو جائے۔ چلو جی، چلو تھوڑا جا ایک اشارہ ہو رہا ہے جی، 4 بیان کرو۔ سبحان اللہ، تو ٹائم تو اتنا زیادہ ہو گیا، تسی کافی زیادہ کافی دیر تو تسی تشریف فرماؤ، لیکن چلو دیکھنے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے سارے یار ہی آلہ، بولو حضور دے سارے یار ایک کام کرنے، میرے نال بولنے تے انج بولنے جویں صحابہ دا غلام بول دے، ہر تنگی وچ بول دے، اور نہ کدی اس دی زبان نو کوئی بند کر سکے نہ کر سکے گا۔
صحابہ دی عزت واسطے بولنا ہے تے محبت نال بولنا ہے تے کم از کم اندے تک آواز جانی چاہیے تے کہ صحابہ دے غلام حج زندہ نے اونچی آکھو سارے صحابہ آلہ، بولو سارے صحابہ، بولو میرے نبی دے سارے یار، اونچی بولو میرے نبی دے سارے یار، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے اصحاب آلہ، میرے نبی کے یار آلہ۔ اور دیکھو آلہ کیوں نہ ہو، کیونکہ میرے نبی کی ذات آلہ، میرے نبی کی صرف ذات آلہ نہیں، میرے نبی کی بات بھی آلہ، میرے نبی کا کھانا بھی آلہ، میرے نبی کا پینا بھی آلہ، میرے نبی کا پسینہ بھی آلہ، میرے نبی کا نگینہ بھی آلہ، میرے نبی کا کرینہ بھی آلہ، میرے نبی کا بچپن بھی آلہ، میرے نبی کا لڑکپن بھی آلہ، میرے نبی کی جوانی بھی آلہ، آپ کی نبوت بھی آلہ، آپ کی رسالت بھی آلہ، آپ کی طہارت بھی آلہ، آپ کی دیانت بھی آلہ، آپ کی امانت بھی آلہ، آپ کی صداقت بھی آلہ، آپ کی شرافت بھی آلہ، آپ کا کنبہ بھی آلہ، آپ کا قبیلہ بھی آلہ، آپ کا حسب بھی آلہ، آپ کا نسب بھی آلہ، آپ کا خاندان بھی آلہ، آپ کی عبادت بھی آلہ، آپ کے معجزات بھی آلہ، آپ کی کملی بھی آلہ، آپ کا کمبل بھی آلہ، آپ کا حسن بھی آلہ، آپ کا جمال بھی آلہ، آپ کی صورت بھی آلہ، آپ کی سیرت بھی آلہ، آپ کا کردار بھی آلہ، آپ کے معجزات بھی آلہ، آپ کی رحمت بھی آلہ، آپ کا اخلاق بھی آلہ، آپ کا بچپن بھی آلہ، آپ کا لڑکپن بھی آلہ، آپ کی جوانی بھی آلہ، آپ کا انداز بھی آلہ، آپ کا زمانہ بھی آلہ، آپ کا بیٹھنا بھی آلہ، آپ کا اٹھنا بھی آلہ، آپ کا چلنا بھی آلہ، آپ کا مسکرانا بھی آلہ، آپ کا رونا بھی آلہ، آپ کا قیام بھی آلہ، آپ کا رکوع بھی آلہ، آپ کا سجود بھی آلہ، آپ کی دعائیں بھی آلہ، آپ کی کتاب بھی آلہ، آپ کا آنا بھی آلہ، آپ کا جانا بھی آلہ، آپ کی صبح بھی آلہ، آپ کی شام بھی آلہ، آپ کے سسرال آلہ، آپ کے داماد آلہ، آپ کے میرے نبی دا ہر یار، اونچی بولو میرے نبی دا ہر یار، اسی بولو پھر بولو میرے نبی دا ہر یار، حضور دے سارے یار آلہ، اور ان تمام اصحاب دے بچوں، انہاں ساریاں یاراں دے بچوں او میرے نبی دے یار جیرے نبی علیہ السلام کے سارے اصحاب آلہ، بولو میرے نبی دے سارے یار، اچھی بولو میرے نبی دے سارے یار، نبی علیہ السلام کے سارے اصحاب آلہ، ان سارے صحابہ کرام میں سے وہ 1400 صحابہ جو بیت رضوان کے اندر موجود تھے، جن کو میرے نبی نے اعلان کر کے کہا آؤ میرے نبی، آؤ میرے یارو، آؤ میرے اصحاب کی جماعت، حضرت سیدنا عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا ہے، آؤ آ کر کے بیعت کرو، حضرت عثمان غنی کے لہو کا بدلہ لیں گے۔ ادھر میری طرف دیکھیے، میرے نبی نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، میرے نبی فرماتے ہیں بدلہ لے کر کے جائیں گے۔ آؤ آج تم کہتے ہو یہ صحابہ کرتے ہیں، آؤ میں تمہیں اپنے نبی کے ایک یار کی قیمت بتاؤں۔ میرے نبی نے اپنے یار کی قیمت لائیے، میرے نبی آختے نے آ میرے یار صدیق، میرے ہاتھ دے ہاتھ رکھ کر کے بیعت کر۔ حضرت صدیق اکبر بیعت کرتے ہیں، آقا اپنا لہو بہا دیں گے، حضرت عثمان غنی کا بدلہ لیں گے۔ حضرت فاروق اعظم عرض کرتے ہیں آقا بدلہ لے کر کے جائیں گے۔ حضرت مولا علی نے ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھ کر کے کہا آقا میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دوں گا، آپ کے یار کا بدلہ لے کر کے جاؤں گا۔ میرے نبی کے یاروں نے بیعت کیے، میرے نبی کے یاروں نے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھے، یہ میرے نبی کا ہاتھ، میرے نبی کے ہاتھ کے اوپر میرے نبی کے 1400 صحابہ کا ہاتھ۔ پھر میرے نبی فرماتے ہیں یہ ہاتھ میرا نہیں ہے، یہ ہاتھ حضرت عثمان غنی کا ہاتھ ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں میں عثمان کی طرف سے بھی بیعت لیتا ہوں، عثمان کی طرف سے یہ ہاتھ میرا، عثمان کی طرف سے۔ اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی، اللہ نے قرآن بنا دیا، اعلان کر دیا، کائنات کا شہنشاہ کہتا ہے او میرا سہنا نبی نیچے تیرا ہاتھ،
اوپر 1400 صحابہ کا ہاتھ، ید اللہ فوق ایدیہم، ان ہاتھوں کے اوپر مجھ پروردگار کا ہاتھ۔ میں نے کہا اگر تیرے اندر اتنی جرت ہے رب کبریا کے ہاتھ اور میرے نبی کے ہاتھ کے درمیان سے میرے نبی کے یاروں کے ہاتھ نکال کر کے دکھا۔ اور آؤ یارو، 1400 صحابہ کرام میں سے وہ آلہ جو 313 بدر کے میدان میں شامل ہوئے، بدری میرے نبی کے یار 1400 صحابہ کرام آلہ، ان 1400 صحابہ کرام میں سے وہ 313 آلہ جو بدر کے میدان میں شامل ہوئے، جن کے پاس تیر تھا تو تلوار نہیں، نیزہ تھا تو ڈھال نہیں، لیکن میرے نبی کے حکم پر میدان جہاد کے اندر اتر پڑے۔ اللہ نے ان کی یہ ادا دیکھی تو میرے سوہنے نبی ارشاد فرماتے ہیں کائنات کے پروردگار نے بدر والوں کو جھانک کر کے دیکھا اور اللہ نے اعلان فرما دیا اعملوا ما شئتم، اور میرے نبی کے بدر کے یارو آج کے بعد میں نے تمہیں معاف کر دیا، تم جو کچھ مرضی کرو میں تم پہ راضی ہو گیا۔ ان 313 صحابہ کرام میں سے وہ میرے نبی کے 10 عشرہ مبشرہ سب سے اعلیٰ، جن کو میرے نبی نے اپنی زبان اطہر سے جنت کی بشارت سنائی، آپ فرماتے ہیں ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، سعد فی الجنہ، سعید فی الجنہ، عبد الرحمن فی الجنہ۔ ان 10 عشرہ مبشرہ صحابہ کرام میں سے وہ میرے نبی کے یار جو اہل بیت میں بھی شامل ہیں، وہ سب سے اعلیٰ۔ ان تمام صحابہ کرام میں سے میں حضرت حسنین کریمین جو میرے نبی کی کمر پر سواری کرتے رہے، میرے نبی کی زبان چوستے رہے، میرے نبی کے نواسے سب سے اعلیٰ۔ پھر ان اصحاب میں سے میرے نبی کے 4 یار خلفاء راشدین سب سے اعلیٰ۔ ان 4 خلفاء میں سے حضرت ابو بکر و عمر سب سے اعلیٰ۔ ان ابو بکر و عمر میں سے اس کائنات کے اندر افضل الانبیاء بعد الانبیاء، افضل البشر بعد الانبیاء، انبیاء کے بعد اگر سب سے اعلیٰ اگر کوئی شخصیت ہے تو وہ سیدنا صدیق اکبر کی شخصیت ہے۔ کون سیدنا صدیق اکبر جنہوں نے سب سے پہلے میرے نبی کا کلمہ پڑھا؟ کون سیدنا صدیق اکبر جنہوں نے 40,000 دینار میرے نبی کے قدموں میں لا کر کے رکھ دیے؟ کون سیدنا صدیق اکبر جنہوں نے بلال کو آزاد کروایا؟ کون سیدنا صدیق اکبر جنہوں نے عامر بن مغیرہ کو آزاد کروایا؟ کون سیدنا صدیق اکبر نبوت جن کے دروازے پر خود چل کر کے آئی ہے؟ کون سیدنا صدیق اکبر جنہوں نے میرے نبی کو اپنے کندھوں پر اٹھا دیا؟ کون سیدنا صدیق اکبر جو غار تک لے کر کے گئے ہیں؟ کون سیدنا صدیق اکبر جنہوں نے سارے سوراخوں کو بند کر دیا؟ کون سیدنا صدیق اکبر جنہوں نے آخری سوراخ پر ایڑی کو رکھ دیا؟ کون سیدنا صدیق اکبر جنہوں نے کالے کو میرے نبی تک پہنچنے نہ دیا؟ کون صدیق اکبر جن کے آنکھ کے آنسو کا قطرہ میرے نبی کے بددعا والے مکھڑے پر گرا؟ کون سیدنا صدیق اکبر جو ہجرت میں میرے نبی کے ساتھ آئے؟ کون سیدنا صدیق اکبر جنہوں نے مسجد نبوی کی جگہ خرید کر کے دی؟ کون سیدنا صدیق اکبر جنہوں نے میرے نبی کے بعد مسجد نبوی کی پہلی اینٹ رکھی؟ کون سیدنا صدیق اکبر جنہوں نے صلح حدیبیہ کا مشورہ دیا؟ کون سیدنا صدیق اکبر جنہوں نے عثمان بن عفان کو روانہ کیا؟ کون سیدنا صدیق اکبر جنہیں قرآن ثانی اثنین کہتا ہے؟ کون سیدنا صدیق اکبر جنہیں قرآن والذین معہ کہتا ہے؟ کون سیدنا صدیق اکبر جنہیں قرآن اولئک هم الصدیقون کہتا ہے؟ کون سیدنا صدیق اکبر جنہوں نے اپنا سارا مال میرے نبی کے قدموں میں لا کر کے رکھ دیا؟
کون سیدنا صدیق اکبر جنہوں نے اپنی بیٹی کا نکاح میرے پاک پیغمبر سے کر دیا؟ کون سیدنا صدیق اکبر جن کی بیٹی کو عتیقہ کائنات کہتے ہیں، جن کی بیٹی کو عفیفہ کائنات کہتے ہیں، جن کی بیٹی کو عالمہ کائنات کہتے ہیں؟ کون سیدنا صدیق اکبر جنہوں نے میرے نبی کی موجودگی میں مصلی رسول پر 17 نمازیں پڑھائی؟ کون سیدنا صدیق اکبر جنہوں نے میرے نبی کی وفات پر تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا؟ کون سیدنا صدیق اکبر جنہوں نے میرے نبی کی وفات کے بعد جنہوں نے جو منبر رسول کے وارث بنے؟ کون سیدنا صدیق اکبر جو میرے نبی کے بعد جنہوں نے منکرین زکات کا خاتمہ کیا؟ کون سیدنا صدیق اکبر جنہوں نے ختم نبوت کا دفاع کیا؟ کون صدیق اکبر اور میرے نبی کے بعد روضہ رسول میں سب سے پہلے سونے والے ابو بکر، میرے نبی کے بعد روضہ رسول سے سب سے پہلے اٹھنے والے ابو بکر، میرے نبی جنہیں حوض کوثر پر اپنے ساتھ کھڑا فرمائیں گے ابو بکر، جب آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام نبیوں کی امتیں باہر ہوں گی، جو سب سے پہلے جنت میں جائے گا ابو بکر ہے۔ حقیقت ہماری عظمت ہمارا مقصد، کسی غلامی میں ہم کریں گے مصطفیٰ کا ہم سفر، مصطفیٰ کا ہم سفر، ایک نعرہ فرش پر، ایک نعرہ فرش پر، کبھی نگر نگر، تکبیر، وصحب و قاسم الفلوکی صاحب۔ اور آئیے حضرات گرامی قدر، دوسری اور آخری بات توجہ میری طرف رکھیے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کو اللہ نے 3 بیٹے عطا کیے، دنیا سے رخصت ہو گئے، آپ کی بیٹیاں بھی چلی گئیں، پھر کائنات کے پروردگار نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیٹا عطا فرمایا ہے۔ توجہ میری طرف رکھیے گا، جیسے سیدنا صدیق اکبر کی شان سنی ہے، ویسے حضرت امام حسین کی عظمت بھی سنیے گا۔ میرے نبی تشریف فرما، صحابی آئے، آ کر کے عرض کرتے آقا آپ کی بیٹی کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا، سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا۔ میرے نبی بڑی محبت کے ساتھ خوشی کے عالم میں جلدی جلدی چل کر کے تشریف لے کر کے گئے۔ میرے نبی نے جا کر کے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سے کہا، فاطمہ ذرا میرے نواسے کو میری گود میں تو بٹھا دینا۔ حضرت سیدنا حسین میرے نبی کی گود مبارک میں بیٹھ گئے ہیں۔ حضرت حسین نے نگاہیں کھولی، توجہ توجہ توجہ، حضرت حسین نے نگاہیں کھولی ہیں۔ جب نگاہیں کھولی ہیں تو نگاہ پڑی ہے تو چہرہ مصطفیٰ پر پڑی ہے۔ ارے یہ وہ چہرہ ہے جس چہرے کو ایمان کی حالت میں دیکھ لیا جائے اللہ جہنم کی آگ کو حرام کر دیا کرتا ہے۔ میرے نبی حضرت حسین کو دیکھ رہے ہیں، حضرت حسین میرے نبی کو دیکھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ابھی تھوڑا سا وقت گزرا ہے، گڑتی دینے کی باری آئی۔ میرے نبی نے یہ نہیں کہا جاؤ شہد لے کر کے آؤ، حسین کے منہ کے اندر شہد ڈال دیا جاتے، بلکہ میرے نبی نے ایک کھجور کا حصہ لیا، اس کو اپنے منہ کے اندر چبایا۔ جب وہ لعاب بن گیا، میرے نبی نے وہ لعاب دہن نکالا اور سیدنا امام حسین کے منہ کے اندر ڈال دیا۔ مجھے کہنے دیجئے، سیدنا امام حسین کے پیٹ کے اندر جو سب سے پہلی خدا پہنچی ہے وہ میرے نبی کا لعاب دہن پہنچا ہے، اور یہ وہی لعاب ہے جو جب صدیق کی ایڑی پر لگ جائے اللہ شفائیں عطا کر دے۔ مولا علی کی آنکھ پہ لگ جائے اللہ شفائیں عطا کر دے، اور اگر کڑوے کنویں میں گر جائے اللہ کڑوے کنویں کو میٹھا کر کے رکھ دے۔ اونچی کہیں سبحان اللہ۔ بھئی میں نے اب ان کی آواز سننی، میرا پالا ان کے ساتھ پڑا ہے، ذرا اونچی کہیں سبحان اللہ۔ محبت سے آپ بولیں گے تو بات چلے گی، محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ، تھوڑا وقت گزرا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے نا
اپنے بیٹوں کا نام اپنی مرضی سے رکھ دیا. ایک بیٹے کا نام رکھا حمزہ، حضرت امام حسین کا نام رکھا جعفر. دونوں کا نام رکھ دیا، نام رکھا گیا. تھوڑا عرصہ گزرا، حضور علیہ السلام کے پاس جبریل آگے آ کر کے عرض کرتے ہیں آقا اللہ کا پیغام آیا ہے. میرے نبی چل دیے، جا کر کے حضرت علی سے پوچھتے علی بتانا تو نے میرے نواسوں کا نام کیا رکھا ہے؟ عرض کیا آقا ایک کا نام حمزہ رکھا ہے، ایک کا نام جعفر رکھا ہے. حضور فرماتے ہیں نہیں، اللہ کا پیغام آیا ہے، اللہ کا حکم آیا ہے، اللہ کا امر آیا ہے. ان اللہ امرنی ان اغیر اسم ہذین فسماہما حسنا و حسینا. اللہ نے حکم فرمایا ہے اور میرا سوہنا نبی ان دونوں نواسوں کا نام تبدیل کر دیجئے. ایک کا نام حسن رکھ دیجئے، دوسرے کا نام حسین رکھ دیجئے. علی دل کی دھڑکن ہے، سوچ کا محور. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ، بھئی اب نہیں اس کو چلائیے گا، اب توجہ میری طرف رکھیے. سیدنا امام حسین، اور آؤ میں آپ کو محبت کا ایک منظر دکھلاؤں. نبی علیہ السلام مدینہ کی گلی میں چل رہے ہیں. اچھی آنکھو سبحان اللہ. کئی بڑی ایڈوانس بھی آنکھنا پہندے، آنکھو سبحان اللہ. حضور مدینہ کی گلی میں چل رہے ہیں. حضرت یعلا بن مرہ میرے نبی کے یار نے نقشہ بیان کیا، میرے نبی کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. دیکھا کیا؟ میرے نبی نے دیکھا حضرت سیدنا امام حسین مدینہ کی گلی میں کھیل رہے ہیں. ننھی سی آپ کی جان، چھوٹا سا بچپن آپ کا، آپ کھیل رہے ہیں. اب میرے نبی کا انداز دیکھیے گا. میرے نبی سیدنا امام حسین کو محبت کے عالم میں آگے پکڑنے کے لیے گئے. سیدنا امام حسین نے اپنے نانا کو آتے ہوئے دیکھا نا، تو حضرت رسول اللہ یوں اس طرف آ رہے ہیں تو سیدنا امام حسین اس طرف ہو جاتے ہیں. میرے نبی یوں آگے بڑھے پکڑنے کے لیے تو حضرت امام حسین اس طرف ہو گئے. آخر کار میرے نبی نے یوں آگے ہو کر کے حضرت حسین کو پکڑ لیا، دبوچ لیا، اور پکڑ کر کے نا ایک ہاتھ رکھا حضرت حسین کے ماتھے مبارک، پیشانی مبارک پر دوسرا ہاتھ رکھا، آپ کی ٹھوڈی مبارک پر. صحابی نے نقشہ بیان کیے، یوں ہاتھ رکھ کر کے یوں ضاحکہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی سیدنا امام حسین کو ہنسا رہے ہیں اور آپ کے لبوں پر بوسے دے رہے ہیں. اور اس وقت میرے نبی نے 3 جملے ارشاد فرمائے. میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں حسین منی وانا من الحسین. اے حسین میرا، میں حسین دا، حسین میرا، میں حسین دا. پھر مجھے بھی کہنے دیجئے نا کہ میں نے دل سے پوچھا ہے، پتا کہ کیا حسین ہے. دھڑک دھڑک کے بول اٹھا، صدا حسین ہے. شان اہل بیت دیکھ، سبھی کے سب مثال ہیں. کوئی نہیں حسین سا، حسین بس حسین ہے. عمر سے چل عمر تک، بشر سے چل بشیر تک، بڑے بڑے یہ کہہ گئے بہت بڑا حسین ہے. سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور آئیے حضرات گرامی قدر، میں کہا کرتا ہوں یارو، ہمیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیوں نہ پیار ہو. میں تو وہ ذرے جو میرے نبی کے قدموں کے نیچے آگے، میں تو ان ذروں کی بھی اتنی حیا کرتا ہوں. ہمارے مشائخ علماء کے بارے میں آتا ہے کہ وہ مدینہ میں جب چلا کرتے تو جوتا نہیں پہنا کرتے تھے کہ کہیں ان ذروں پر، جن ذروں پر میرے نبی کے قدم لگے ہیں، کہیں ہمارا جوتا وہاں پر نہ آ جائے. ہم تو ان ذروں کی اتنی حیا کرتے ہیں، ہم ان نواسوں کی حیا کیوں نہ کریں. اور یہ الگ بات ہے، میں سیدنا امام حسین کے خون کی تجارت نہیں کرتا. یہ الگ بات ہے، میں مجلس حسین پڑھنے کے لیے 50 لاکھ روپے نہیں لیتا. یہ الگ بات ہے. اس کا مطلب یہ نہیں
نہیں ہے کہ ہم سیدنا امام حسین کی عظمت کو نہیں مانتے، اور میں تے آکھنا رب کعبہ دی قسم ہے ساڈی تے ادو تک نماز مکمل نہیں ہوندی جدوں تک اسی اہل بیت تے درود و سلام نہ پڑھ لئے۔ رب کعبہ دی قسم ہے سیدنا امام حسین ہماری محبت اور ہمارا ایمان ہے۔ میں اسی لیے کہا کرتا ہوں رب کعبہ کی قسم ہے، میرے نبی نے بھی ارشاد فرما دیا، حضور فرماتے ہیں ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، اللہ نے حسن اور حسین کو جنت کے نوجوانوں کا سردار بنا دیے۔ میں نے کہا بابا جاؤ جس دل دے وچ امام حسین دا پیار کوئی نہیں او جاوے کوئی اور جنت جا کے تلاش کرے، کیونکہ جس جنت آسان جامنے اس جنت دی سرداری ہے تے سیدنا حسنین کریمین دے کولے تے پھر میں نو آکھن دیو نا کہ حسین جنت دا بادشاہ ہے، حسین جنت دا بادشاہ ہے، حسین آل رسول لکھ لے تو دل دی تختی دے تخت ہوتے، حسین دا کوئی اصول لکھ لے، حسین زینب دی اکھ تارے، حسین بھائی حسن دا پیارے، حسین حیدر دے دل دا ٹکڑے، حسین زہرا دا پھول لکھ لے، زمین بدلے زمانہ بدلے ساکی بدلے میخانہ بدلے مگر نام بدلے حسین حق تو وفادہ پڑھ کے اصول لکھ لے۔ حسین لڑدہ شمر دے نالے، حسین لڑدہ شمر دے نالے، حسین دستا عمر دے نالے، حسین ظالم تو ڈر نہیں سکدا اے حتم کر کے قبول لکھ لے۔ حسین عابد، حسین زاہد، حسین ساجد، حسین ماجد، حسین عالم، حسین فاضل، حسین جگر بطول لکھ لے۔ حسین صابر، حسین شاکر، حسین قاری کربلا دا، حسین لئی تو نماز اندر نبی دے سجدے نطول لکھ لے۔ اور اے گمتی شمتی دا رولا چھڑ دے نبی دا سارا یرانہ پاکے، میرے نبی دے سارے یار بولو میرے نبی دے سارے یار۔ اور آؤ حضرات گرامی تسی تھک گئے ہو، میں نے پتہ لگ گیا ہے روٹی دا ویلا آ گیا ٹوڈا، ٹوڈی اکھا دے سامنے ٹوڈے چول آوندے پہنے تے خوشبو آندی پئی ہے بریانی دی، ٹھیک ہے او بریانی پتہ نہیں اندے وچ مرگی ہے کہ نہیں ہے لیکن بریانی ہے، ٹھیک ہے جی تسی انہوں مان لو وہ بریانی، ٹھیک ہے جی۔ حضرات گرامی کا توجہ آخری بات، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، میرا بھی پیار ہے سیدنا امام حسین کے ساتھ۔ آؤ یارو آخری بات توجہ میری طرف رکھیے گا، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے دعا دی ہے، میرے نبی فرماتے ہیں عرض کرتے ربا میں حضرت امام حسین میں حسنین کریمین سے پیار کرتا ہوں، اللہ تو بھی حسنین کریمین سے پیار فرما، اور جو میرا امتی حسنین کریمین سے پیار کرے اے اللہ تو اسے اپنا محبوب بنا لے، محبوب بنا لے۔ پھر مجھے کہنے دیجئے کہ حسین ایک دل نشین کہانی، حسین ایک دل نشین کہانی، حسین دستور حق کا بانی، حسین عباس کا سراپا، حسین اکبر کی نوجوانی، حسین عسکر کی بے زبانی، حسین زہرا کی بے قرانی، حسین دل ہے حسین جاں ہے، حسین قرآن کی زبان ہے، اٹھا رہا ہے جو لاش اکبر، حسین بوڑھا نہیں جوان ہے، حسین ایمان کی جستجو ہے، حسین یزدان کی آبرو ہے، حسین تنہا تھا کربلا میں، حسین کا ذکر چار سو ہے، فرات کی نبض رک گئی ہے، حسین مصروف گفتگو ہے، جہاں غلابوں سے بھر گیا ہے، حسین شاید لہو لہو ہے، صحابہ کی انجمن سے پوچھو، حسین پیغمبر کے ہو بہو ہے، رب کعبہ کی
قسم ہے مجھے بھی پتا ہے سیدنا امام حسین کربلا کے میدان کے اندر شہید ہوئے ہیں. میرے نبی کے نواسے نے اپنا کنبہ لٹا دیا, قربان کر دیا, جام شہادت نوش کر لیا. لیکن آؤ ہمارا انداز دیکھیے, کیا وہی حضرت حسین کو ماننے والا؟ یہ الگ بات ہے. ہم سیدنا امام حسین کی شہادت پر ہائے حسین ہائے حسین ہائے حسین ہائے حسین نہیں کرتے ہیں, بلکہ ہم تو فخر سے کہتے ہیں, کیونکہ ہمیں معلوم ہے شہادت اللہ کا انعام ہے, شہادت اللہ کا فضل ہے, شہادت اللہ کا اکرام ہے, شہادت اللہ کا احسان ہے, شہادت اللہ کا انعام ہے. اسی لیے ہم ہائے حسین نہیں کرتے ہیں, بلکہ ہم تو فخر سے کہتے ہیں واہ حسین واہ حسین واہ حسین واہ حسین واہ حسین, اماں فاطمہ کے دل کے چین, واہ حسین مولا علی کی آنکھوں کے نور, واہ حسین میرے نبی کی زبان چوسنے والے, واہ حسین میرے نبی کے کندھوں پر سوار ہونے والے, واہ حسین میرے نبی سے نام لکھوانے والے, واہ حسین میرے نبی سے پیار پانے والے, واہ حسین میرے نبی سے عقیدت پانے والے, واہ حسین میرے نبی سے قرآن سیکھنے والے, واہ حسین میرے نبی سے دعائیں سیکھنے والے, واہ حسین حضرت صدیق اکبر کے مقتدی, واہ حسین فاروق اعظم کے پیچھے نمازیں پڑھنے والے, واہ حسین عثمان غنی کے پیچھے نمازیں پڑھنے والے, واہ حسین عثمان غنی کے پہرے دار, واہ حسین امام حسین, واہ حسین حسین قاری قرآن حسین, واہ حسین عالم قرآن حسین, واہ حسین مدبر حسین, واہ حسین مفسر قرآن حسین, واہ حسین کربلا میں آنے والے, واہ حسین کنبہ لٹا دینے والے, واہ حسین جام شہادت نوش کرنے والے, واہ حسین واہ حسین واہ حسین واہ حسین واہ حسین واہ حسین. اور سن 71 کے شہیدوں کو تو سلام پیش کرتا ہے, لیکن جب کربلا کے شہیدوں کی باری آتی ہے تیرے پاس سلام ختم ہو جاتے ہیں. یہ دیکھ ہم اہل السنہ والجماعت, ہم اپنے نبی کے جاروں کے نوکر, ہم صحابہ کے غلام, شہداء کی شہادت پر وفیلا نہیں کرتے, ماتم نہیں کرتے, بلکہ ہم تو فخر سے کہتے ہیں واہ حسین 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 واہ حسین. اور میں اسی لیے کہتا ہوں کہ پڑھو ہر دم درود اس پر, پڑھو ہر دم درود اس پر. شجاعت ہو تو ایسی ہو علی بابا نبینا نا, شرافت ہو تو ایسی ہو تیمم خاک سے ہو اور لہو سے غسل سید کا لبے دریا پہ پیاسوں کی, شہادت ہو تو ایسی ہو نماز عصر کی جا کر پڑھائی جب کو جنت میں شہیدوں کی جماعت کی امامت ہو تو ایسی ہو.